کیا کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے؟ یہ مرزا محمد علی کی ایسی علمی بونگی ہے، اور اس کا ایک اور چہیتا بندہ جس کو یہ بہت پیار کرتا ہے، طارق جمیل، یہ ان سب کی ایک علمی جہالت ہے اور علمی سقم ہے ان کے اندر، جس کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے چند احادیث بیان کروں گا، اس کے بعد ان میں تطبیق کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث جو کتاب الاشربہ میں ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیثیں جو اس کے علاوہ ہیں۔ صحیح بخاری میں 5615 16 17 نمبر روایتیں، ان کا کیا جواب ہے انشاءاللہ وہی بات کریں گے، لیکن ابھی فی الوقت میں آپ کے سامنے بیٹھ کر پانی پینے کے حوالے سے جو روایتیں ہیں اور کھڑے ہونے کے منع کی روایتیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ میرے سامنے صحیح مسلم ہے، اس کی حدیث نمبر 5157 سے لے کر 5167 تک 10 روایتیں اس کے بارے میں ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک دو روایتیں پڑھوں گا صرف۔ ایک روایت یہ ہے، نہا زاجر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاجر ان الشرب قائما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے زجر فرمایا، ڈانٹا۔ اسی طرح ایک سے اگلی روایت یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہو نہا ان یشرب الرجل قائما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا۔ قال قتادہ فقلنا فالاکل، حضرت قتادہ فرماتے ہیں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کھانا، فرمایا فقال ذاک الشر او اخبث، فرمایا کہ یہ اس سے زیادہ شر ہے، یعنی کھانا پینے سے زیادہ سخت برا ہے کھڑے ہو کر۔ اسی طرح کی روایتیں اور بیان کرتے کرتے ایک روایت یہاں پر یہ ہے جو 5162 نمبر روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، لا یشربن احد منکم قائما، لا یشربن احد منکم قائما، تم میں سے کوئی کھڑا ہو کر پانی نہ پیے، فمن نسی فلیستقی، کہ جو بھول جائے اس کو چاہیے وہ قے کر دے۔ یہ روایتیں ساری کی ساری ہیں جو اس کے بارے میں۔ اسی طرح یہ جو قے کرنے والی روایت ہے، اس کو مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت نمبر 8335 ہے، اور بھی روایتوں میں یہ بہرحال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا، اور قے والی روایتیں اور جگہ بھی موجود ہیں اور روایتوں میں اور کتابوں میں موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح بخاری کے جس نمبر 5615 16 17 کا کیا جواب ہے؟ پہلا جواب یہ ہے کہ وہاں پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کھڑے ہو کر پانی پیا وہ وضو کا بچا ہوا پانی تھا۔ یہ میں بات نہیں کر رہا کہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بات بھی واضح ہے، وضو کے اندر ہی، یہ وضو کرتے کرتے ہی یہ سب ہوا کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا ہمارے نزدیک بالکل مستحب ہے، وہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ اور ایک روایت جو کہ 5617 ہے، اس میں تو آب زمزم کے کھڑے ہونے پینے ہونے کی بات ہے، تو آب زمزم ویسے ہی کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات کہ جو کھڑے ہونے والی روایتیں ہیں وہ بھی موجود ہیں، چلے ہم مان لیتے ہیں کہ وہ عام حالات میں پانی پینے کی ہیں، اور دوسری روایتیں منع کی بھی میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ تو اب ان میں تطبیق کیا ہے پھر؟ فتح الباری اور دوسری شرح جو صحیح مسلم کی، یہ صحیح فتح الباری صحیح بخاری کی شرح، اور اسی طرح مسلم کی شرح جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں جو وضاحت حتمی دی گئی ہے وہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے بیان جواز اور ایک ہوتا ہے سنت۔ یہ مرزا محمد علی اور یہ طارق جمیل وغیرہ دراصل یہ بیان جواز کو سنت بنا رہے ہیں۔ سنت طریقہ مسلوکہ فی الدین کو کہتے ہیں، وہ دین میں چلایا گیا طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل سنت نہیں بنتا، ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل ہمارے لیے سنت نہیں، کچھ آپ کے خواص ہیں، اسپیشلٹیز ہیں، مثلا آپ کی 11 شادیاں آپ کی اسپیشلٹی ہے، لیکن ہمیں شادی کرنے سے منع کیا گیا۔ اسی طرح سرکار نے کھڑے ہو کر پانی پیا، لیکن ہمیں منع کیا ہے، ہمیں منع کیا اس سے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں منع کیا ہے، سرکار نے خود پیا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، ایک قول ہوتا ہے، اور سب کو پتہ ہے، یہ اصول حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب فعل اور قول کا تضاد ہو تو قول کو ترجیح ہوتی ہے، قول ہمارے لیے قابل عمل ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ جو محدثین نے کی ہے وہ بیان جواز ہے، ایک ہوتا ہے جائز ہونا، ایک ہوتا ہے سنت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا ہے بیان جواز کے لیے، کہ کھڑے ہو کر پینا حرام نہیں ہے، لیکن طریقہ مسلوکہ فی الدین جو ہمیں دیا گیا ہے، جس کو اچھا سمجھا گیا ہے، وہ بیٹھ کر ہی پینا ہے۔ اس کے تحت پھر کراہت تنزیہی قرار دیا گیا کھڑے ہو کر پینے کو، حرام نہیں ہے لیکن سنت بھی نہیں ہے، کراہت تنزیہی ہلکی سی کراہت ہے۔ تو لہذا یہ ہے ان میں تطبیق جو کہ محدثین نے بیان کی ہے، اور دونوں طرح کی حدیثوں کو آپ کو دیکھنا چاہیے صلاحیتوں کے مطابق جو کہ
ان اصطلاحات کے مطابق جو محدثین نے بیان کی، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ قولی حدیث ہے، ایک طرف فعلی حدیث ہے، ہمیں جو فرمایا گیا ہم اس کے زیادہ پابند ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں اور بہت ساری کتابوں میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 وصال رکھتے صحابہ نے دیکھا کہ بغیر سحری افطاری کے روزہ رکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیا، وہ کمزور پڑ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ یہ کیا عرض کیا، آپ 100 وصال رکھتے ہیں، ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون میری مثل ہے؟ تو آپ نے ان کو منع کر دیا، مفہوم خلاصہ یہ ہے، منع کر دیا 100 وصال رکھنے، حالانکہ سرکار رکھ رہے تھے، آپ کا فعل تھا۔ تو ہر فعل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کے لیے سنت نہیں ہوتا، سنت وہی ہوتا ہے جس کو وہ اچھا سمجھا جائے ہمارے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، ہمارے لیے اچھا نہیں سمجھا گیا، ہمیں منع کر دیا گیا، یہ آپ کا خاصہ تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 وصال رکھے، ہمیں منع کر دیا گیا، ہمارے لیے سرکار نے پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح اگر کھڑے ہو کر سرکار نے پانی پیا ہے تو ہمارے لیے منع کر، زاجرہ ان الشرب قائما، زجر فرمایا، سرکار نے ڈانٹا۔ تو ہمیں اس ڈانٹ کو دیکھنا ہے یا سرکار نے کھڑے ہو کر پیا اس کو دیکھنا ہے، اس کو سنت سمجھنا ہے؟ وہ بیان جواز ہے، پرمیسیبل ہے، کھڑے ہو کر پینے سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن طریقہ اچھا بیٹھ کر پینا ہی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔